الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے، اور الحمدللہ آج کا یہ مبارک دن جمعۃ المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. دعا ہے اللہ رب العزت آج کے دن کی رحمت و برکت و عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا آج جمعۃ المبارک کا موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ جو چیز یا جو شے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جاتی ہے میرا رب اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، وہ چیز بھی متبرک بن جاتی ہے اور وہ چیز بھی برکت دینے کے لائق ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی شان ہے کہ جس شان کے تحت اس چیز کو پکارا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک شخص کے حوالے سے آتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے سامنے ایک شخص آتا ہے جو کہ بہروپیہ تھا، روپ بدلنے والا. کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر میں روپ بدل کر آؤں تو کیا آپ مجھے پہچان لو گے؟ عالمگیر بادشاہ نے جب اس بات کو سنا، اور یہ عالمگیر ملا جیون علیہ رحمہ تفسیر احمدیہ کے جو مصنف ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ 1130 میں ان کی وفات ہے. یہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے یہ در حقیقت یہ انہی کے شاگردوں میں سے ہے، یعنی ملا جیون علیہ رحمہ استاد ہیں اور عالمگیر بادشاہ ان کے شاگردوں میں ہیں. عالمگیر کہتا ہے میں کوئی ایسا ویسا بادشاہ نہیں ہوں کہ تو میرے سامنے روپ بدل کر آ میں تجھے نہ پہچان سکوں. تو اچھا پہچان لو گے؟ کہا بالکل پہچان لوں گا. اگر نہ پہچانا تو پھر انعام ملے گا؟ تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے کہا جی ہاں انعام ملے گا. اب کیا ہوا، کچھ وقت کے بعد بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اساتذہ کو بھرتی کرنا ہے، لہٰذا انٹرویو دینے آ جائیں. بہت سارے اساتذہ آئے.
بادشاہ نے سب کا انٹرویو لینا شروع کیا۔ انٹرویو لے رہا تھا، اسی میں ایک شخص یہ بہروپیہ بھی تھا۔ اس نے کیا کیا تھا، بڑے اینک لگا لیے، ہاتھ میں چھری پکڑ لی، کوٹ پہن لیا، اس طریقے سے اسٹائل میں آیا۔ بادشاہ ایک ایک کا انٹرویو لیتا رہا، لیکن جب اس کی باری آئی بہروپیے کی، تو بادشاہ نے اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی فرمایا کہ اے شخص، میں نے تجھے پہچان لیا، یہ 10 روپے لے، تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے۔ کیونکہ اس کا کام تو اساتذہ کے حوالے سے تھا ہی نہیں نا، یہ بادشاہ کا امتحان لینے آیا تھا۔ تو بادشاہ نے دیکھتے ہی فوراً حکم جاری کیا، میں نے تجھے پہچان لیا، یہ 10 روپے لے جا، تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے۔ بہروپیہ بڑا حیران ہوا کہ میں جس حلیے میں آیا تھا وہ حلیہ اتنا عجیب تھا کہ بظاہر میں نے ایسا حلیہ کبھی اپنایا ہی نہیں۔ اب چھری ہاتھ میں، بڑے چشمے، بڑا سی کوٹ پہن کر میں آ گیا۔ اب بادشاہ نے مجھے کیسے پہچانا، بڑا حیران ہوا۔ اب وہ زمانے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ جہاں پر بصارت سے دیکھتے تھے، آنکھوں سے، وہاں پر وہ بہت زیادہ غور و فکر بھی کرتے تھے اپنی رعایا کے بارے میں۔ بہرحال اب وہ کیا تھا، اس نے تو بات کو سنا، بڑا حیران ہوا، چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد دوبارہ سپاہیوں کو بھرتی کرنا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، اب اتنے سارے سپاہی آ گئے، یہ بہروپیہ بھی آ گیا۔ اس نے اپنی مونچھوں کو اتنا بڑا بڑا کر لیا، اپنے پورے اسٹائل کو بدل لیا، اور ایسے چال چلن کے ساتھ آیا۔ بادشاہ سب کا انٹرویو لیتا رہا۔ جیسے ہی بہروپیہ آیا، بادشاہ نے اس بہروپیے کی طرف دیکھا اور فرمایا، 10 روپے لے، تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تجھے پہچان لیا۔ بہروپیہ پریشان، کیسا بادشاہ ہے، ایسا حلیہ بنا دیا کہ 1% بھی کوئی چانس ہی نہ تھا کہ بادشاہ مجھے پہچانتا، لیکن بادشاہ نے دیکھنے کے ساتھ ہی پہچان لیا۔ دیکھنے کے ساتھ ہی بہت زیادہ حیران ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ وقت کے بعد، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ جب سفر کو جاتا تو ساتھ میں وزراء کی جماعت، ساتھ میں سپاہیوں کی جماعت، اور بیچ چوراہے بھی کہیں رکتا اور وہاں پر فقیروں کو اپنی طرف سے تحفے تحائف دیتا۔ اس نے بھی اسی طرح کیا۔ یہاں سے نکلا، بیچ راستے پہنچا، اچھے خاصے پروٹوکول کے ساتھ ہے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ۔ اب اورنگزیب بادشاہ جو ہے اس چوک پہ پہنچنے کے بعد اتنے سارے بھکاری ہیں، سب کو خیرات بانٹنا شروع کر دی اس نے۔ اسی خیرات لینے والوں میں وہ بہروپیہ بھی تھا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے، منہ پہ سیاہی مل لی تھی۔ اس حلیے میں بادشاہ کی طرف آیا، جہاں بادشاہ سب کو 5-5 روپے دے رہا تھا۔ جیسے بہروپیہ آیا، بادشاہ نے اس کو 10 روپے دیے، اور بادشاہ نے اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے تجھے پہچان لیا، یہ تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے۔ بہروپیہ بڑا پریشان ہو گیا کہ بادشاہ ہے یا کیا ہے، اتنے سارے اسٹائل بدل لیے، لیکن یہ ہے جو مجھے پہچان ہی لیتا ہے، نہ جانے کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ مجھے پہچان لیتا ہے۔ بڑا پریشان ہو۔ پھر کچھ وقت کے بعد، بہت وقت گزر گیا، اس کے بعد بہروپیہ اپنے معاملات میں، بادشاہ اپنے معاملات میں۔ اب جو ہے وہ بادشاہ کو جنگ کی حاجت پیش آئی، اپنے سپاہیوں کو لیا کہ غزوے میں جا رہے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں، صحیح سلامت ہوئے تو واپس آئیں گے، ورنہ شہادت۔ اس طریقے سے ذہن بناتے ہوئے سپاہیوں کا، وزیروں کا یہاں سے نکلا۔ اب یہاں سے اس کا نکلنا ہوا، اور بیچ راستے میں اسے ایک پہاڑ نظر آیا، اونچی جگہ۔ اپنے قافلے والوں کو کہتا ہے اورنگزیب بادشاہ کہ رک جاؤ۔ وہ پوچھتے کیا ہوا بادشاہ، ہم تو بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، جنگ میں جانا ہے۔ تو بادشاہ کہتے ہیں یہ پہاڑ پہ تم دیکھ رہے ہو، بہت سارے لوگ جو اوپر کی طرف لائن بناتے ہوئے دھوپ کی حالت میں، تپتی دھوپ، اس حالت میں لوگ جو ہے اتنی بڑی لائن طویل بناتے ہوئے
اوپر کی جانب جا رہے ہیں اور اتنی تعداد جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف بھی آ رہی ہے، ضرور کوئی بات ہے، چلو دیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد غزوے میں جاتے ہیں، جنگ میں جاتے ہیں۔ اب یہ بادشاہ اپنی سواری کے ساتھ، اپنے قافلے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے اس پہاڑ کی طرف پہنچا۔ جیسے اس پہاڑ پر پہنچا تو وہاں پر پہنچنے کے ساتھ ہی کچھ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، اتنی بڑی لائن، یہ کیا ہوا؟ تو کہنے والوں نے بتایا کہ یہاں پر در حقیقت اوپر ایک بابا تشریف فرما ہے، یہ سب لوگ ان سے دعا کروانے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا، میں تو جا بھی رہا ہوں غزوات میں، غزوے میں، جنگ میں جا رہا ہوں، اور غزوہ یہ جنگ ایسی شے ہے کہ اگر جیت کے فتح ہوئی تو واپسی ہے، ورنہ تو وہاں پر ہی مرنا ہے۔ چونکہ میں اس بادشاہ سے جو بادشاہ ہوں، اور میں چونکہ اس سے اگر ممکن ہو سکے تو وہاں تک پہنچوں اور دعائی کروا دوں۔ لوگوں کو اس نے بتانا شروع کیا کہ مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو، میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہوں۔ لوگوں نے کہا اچھا ہم کیا کریں؟ تو کہا مجھے راستہ دو، مجھے غزوہ میں جانا ہے، جنگ میں جانا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی بادشاہ کی بات کو سن کے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بابے کے نزدیک امیر غریب میں کوئی فرق نہیں، جو بھی آئے گا لائن میں لگے گا۔ تو بادشاہ ہے کوئی بھی شے ہے، باری پیچھے ہے، پیچھے ہی رہنا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سب یہ دعا کے لیے جا رہے ہیں۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اب کیا کیا جائے، اتنی لمبی لائن، اتنا وقت درکار ہے، لیکن چونکہ اس بابے کے بعد اتنا رش ہے تو اس کا مطلب بات بھی کچھ اور ہی ہے، لہٰذا دعا کروا کے ہی جانا ہے۔ بادشاہ نے نیت کی، اسی جگہ پر کھڑا ہو گیا، بولا ٹھیک ہے، دھوپ میں کھڑے رہیں گے۔ آہستہ 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 کئی گھنٹوں بعد اس کی باری آئی تو یہ اوپر کی جانب پہنچا۔ جیسے اوپر کی جانب پہنچا تو اس فقیر اور بابے کی طرف نظر پڑی تو اس بابے نے امامہ شریف سجایا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، چہرہ نوری نور ہے اور داڑھی مبارک سجائی ہوئی ہے۔ اس حلیے میں بابا موجود ہے۔ یہ اورنگزیب بادشاہ اس بابا کے قدموں میں آتا ہے، ہاتھ پاؤں چومنے کے بعد دعا کے لیے کہتا ہے کہ میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہوں، مجھے غزوے میں جانا ہے، جنگ میں جانا ہے، لہذا آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہ چند اشرفیہ تحفتاً ان کی جائے نماز کے نیچے رکھ دی۔ اب وہ فقیر اور بابا اس بادشاہ کی طرف دیکھ رہا ہے بڑے تعجب سے، پھر ساتھ میں وصیت بھی کر دی، اگر جنگ جیت جاؤ نا تو فخر نہ کرنا، یعنی غرور میں نہ آ جانا۔ یہ میری نصیحت ہے کہ اگر جنگ جیت جاؤ تو مغرور نہ بن جانا، اور اگر ہار جاؤ تو مایوس نہ ہونا کہ یہ کیا ہو گیا، مایوس نہ ہونا۔ یہ دو باتوں کی آپ نے نصیحت کی۔ اس کے بعد جو ہے بادشاہ دعائیں لینے کے بعد جانے لگا۔ جیسے جانے لگا تو اس بابا نے آواز دی، اے اورنگزیب عالمگیر۔ بادشاہ پیچھے مڑا، اب کیا ہوا؟ تو وہ فقیر اور وہ بابا کہنے لگا، اب کی بار تو نے مجھے نہیں پہچانا، اب کی بار تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیرے سامنے سپاہی کی صورت میں آیا، تو نے پہچان لیا، ٹیچر بن کر آیا، تو نے پہچان لیا، فقیر بن کر آیا، تو نے پہچان لیا، لیکن اب کی بار جب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام بن کر تیرے سامنے آیا تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر اس کے بعد اس فقیر نے کیا شاندار جملے بیان کیے، کہنے لگا، اے بادشاہ اب میرا انعام کیا بنتا ہے یہ بتا، کیونکہ تیری زبان تھی تجھے میں انعام دوں گا جو تو چاہے گا، اب بتا میرا انعام کیا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا، ہاں بتاؤ کیا تجھے چاہیے، کیونکہ تو نے تو میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ میں جنگ میں جا رہا تھا، میرے اتنے گھنٹے تو نے ضائع کرا دیے اور سر تا پاؤں میں پسینے سے شرابور ہو گیا، اس قدر اذیت کا شکار ہوا، بتا تیرا انعام کیا ہے، واقعاتاً میں تجھے نہ پہچان سکا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو تاج پہنے ہوئے ہیں، اس زمانے میں تاج جواہرات ہیرے کے پہنے جاتے تھے، یہ تاج پہنا ہوا ہے، یہ تاج مجھے دے دے۔ اس نے جو ہے اس بادشاہ نے، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے یہ تاج اتارا اور اس فقیر بابا کے قدموں میں رکھ دیا، کہا یہ لو تمہارا انعام۔
جیسے انعام ان کے قدموں میں آیا بادشاہ جانے لگا، پھر اس بابا نے آواز دی، اے اورنگزیب عالمگیر کہاں جاتا ہے؟ پھر کہا کہ یہ تاج اٹھا کے لے جا، مجھے اس تاج کی حاجت نہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ عجیب فقیر ہے، اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہے اس تاج اور اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے، آج جب دے دیا گیا تو کہتا ہے لے جا۔ کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گئے؟ کیا کہنے لگا نہیں، اب مجھے اصل بات سمجھ آ گئی کہ میں نے اتنے قسم کے روپ ڈھائے، اس قسم کے طرز کو اپنایا اور تو ہر بار مجھے پہچان لیتا۔ آج میں نے جھوٹ موٹ کا جبہ پہن لیا، امامہ سجا لیا، داڑھی رکھ لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے غلام ہوتے ہیں اس کی شکل و صورت میں آ گیا جھوٹ موٹ کا، تو مجھے پہچان نہ سکا، اور تیرا تاج، بادشاہ کا تاج، اس جھوٹ موٹ کی حرکت کی وجہ سے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس ہے، میں نے اسے اپنایا تو بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا۔ اگر میں سچ مچ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن جاؤں تو میری کیا شان ہوگی؟ اگر میں سچ مچ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن جاؤں تو میری کیا شان ہوگی؟ اللہ مجھے کتنی نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ جھوٹ موٹ کی بناوٹ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ جھوٹ موٹ کی وجہ سے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ جائے، تو اگر سچ مچ والا معاملہ ہو جائے تو پھر کیسے وارے نیارے ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنا یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہاں کے لیے۔ ایک موقع پہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری رحمت کا تجھے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہت فائدہ پہنچا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کس طرح؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب سے پہلے تک میں اپنے انجام سے بڑا ڈرتا تھا۔ کہنے والے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، سوال پوچھنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ میں پہلے اپنے انجام سے ڈرتا تھا، میرا انجام کیا ہوگا اس سے ڈرتا تھا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے در حقیقت آپ کو معراج شریف عطا فرمائی، اور اس معراج شریف میں نے آپ کی خدمت کی، ایک وقت تک میں آپ کے ساتھ رہا، اللہ کے محبوب کے ساتھ رہا، ان کی خدمت میں رہا، تو اللہ رب العزت نے اس عمل کے صدقے میری تعریف بیان فرما دی، میری تعریف بیان کر دی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ قرآن مجید میں دو آیت مبارکہ نازل ہو گئی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی طرف سے دیا ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اور آپ کے صدقے اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنی دست اقدس سے جس طریقے سے آپ کلام فرماتے اس طریقے سے آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے آپ کے رحمت للعالمین کے اس طرح فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، ہر شے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت کاملہ موجود ہے۔ آپ کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، کافروں پر بھی رحمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، کیونکہ کافر کفر پر زندگی گزار رہا ہے، اس کا حال اتنا برا ہے کہ صبح شام اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی زمین میں نہیں ڈستا، آسمان اس پر نہیں گرتا، زمین نہیں پھٹتی، اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا۔ اس قسم کے گناہ اور کفر کرتے ہوئے زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ تو یہ جب عذاب نہیں آ رہا تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہی تو ہے جس کی وجہ سے کافر بھی بچا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ تو ذہن میں یہ بات آتی ہے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کیوں اٹھائی؟ تلوار اٹھا کے لوگوں کی گردنوں کو بھی الگ کیا،
غزوات میں آپ نے جہاد کیا، تو اس طریقے سے لوگوں کو واصل جہنم بھی کیا، تو پھر رحمت اور پھر یہ قتل دونوں ایک چیزیں کے منافی ہے، دونوں ایک چیزیں کے برعکس ہے، ضد ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بات یاد رکھے کہ اس عمل پر بھی در حقیقت رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ظالموں سے لے کر اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا حق، جو مظلوموں کا حق تھا، ظالموں سے لے کر مظلوموں تک پہنچایا، تو یہ رحمت ہی تو ہے۔ اسی طرح آپ کے تلوار کے ڈر سے جتنے کفار ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، ان کی نسل در نسل مسلمان ہوئی، جو عذاب میں جانے کے مستحق ہو چکے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلوار کی شان سے، غزوات اور جنگ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کفار کو ایمان عطا فرمایا، تو وہ دائمی عذاب سے بچ گئے، تو یہ رحمت ہی تو ہے۔ یہ ساری رحمتوں کی برکتیں ہیں۔ ایک موقع تھا، پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے رخصت ہو جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہتر ہے، یہ سمجھ میں آ گیا، کیونکہ آپ یہاں پر موجود ہیں، ہم آپ سے سنتیں سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، تو یہ تو بہتر ہے، لیکن آپ یہ فرما رہے مماتی خیر لکم، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بات سمجھ نہ آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ میرا دنیا سے رخصت ہو جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد، ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد، جب تم کوئی اچھا کام کرو گے تو در حقیقت اس اچھے کام کی برکتیں مجھ تک پہنچے گی کہ میرے امتی نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا میں خوش ہو جاؤں گا، لہٰذا میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور جب میرا امتی کوئی گناہ کرے گا، جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے گا، تو اس کا گناہ بھی میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ آپ کے امتی نے یہ گندا کام کیا ہے، تو میں اس موقع پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کروں گا، اے اللہ میرا امتی ہے، میرے صدقے طفیل اس امتی کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو فرمایا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا ظاہری پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اپنی زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔